الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وعلی اہل بیتہ وبارک وسلم. اما بعد، قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. صدق اللہ العظیم. معزز قابل صد احترام بزرگان ملت اسلامیہ اور عزیز نوجوان ساتھیوں، اور بالخصوص آن لائن اس جلسے شب برات میں شرکت کرنے والے تمام کے تمام معزز حاضرین کو شب برات کی مبارکباد اور اللہ عز و جل سے شب برات کی رات نادل ہونے والی کل رحمتیں، کل مغفرتیں، کل انعامات میرے لیے اور آپ کے لیے اللہ سے سوال کرتا ہوں. الحمدللہ شب برات کی عظمتیں ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنی عظمتیں، جتنی برکتیں شب برات کے متعلق فرماتے ہیں، اتنی عظمتیں، اتنی برکتیں شب قدر کے سوا کسی اور رات کے بارے میں مروی نہیں ہے. الحمدللہ شب برات مغفرت کی رات، شب برات توبہ کی رات، شب برات دعا کی رات، شب برات عبادت کی رات، شب برات تسبیح کی رات، شب برات تمجید کی رات، شب برات تکبیر کی رات، شب برات تحلیل کی رات. مگر ان تمام عظمتوں کے ساتھ شب برات کو جو بڑی ایک عظمت حاصل ہے وہ یہ کہ شب برات رکی مرادوں کے پورا کرنے میں سب سے زیادہ اہم معلوم ہوتی ہے. اس کی ایک بڑی عظمت ہے یہ کہ شب برات میں رکی مرادیں پوری ہو جاتی ہے، اور شب برات کے بعد ایک نیا دور شروع ہوتا ہے. قرآن مجید کو اگر دیکھیں اس قبیل میں تو نظر آتا ہے کہ شب برات کے بعد ایک نیا دور شروع ہوتا ہے، اور یہ نیا دور ایک نئے انقلاب کو دعوت دیتا ہے. اور یہ نیا انقلاب قیام قیامت تک ایک عالمگیری تحریک کے طرف دین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ماننے والوں کے لیے ایک ایسی رہبری کا سامان کرتا ہے کہ اس کی مثل کسی اور رات میں نظر نہیں آتی. الحمدللہ زیادہ تفصیل میں گئے بغیر صاحب قرطبی ایک روایت شریفہ بیان کرتے ہیں، سورہ بقر کی مشہور آیت شریفہ کہ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. یہ مشہور آیت شریفہ ہے سورہ بقر کی کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالی قبلے کے بدل دیے جانے کا واقعہ بیان کرتا ہے کہ پہلے قبلہ بیت المقدس تھا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں جب تک تھے، رحمت عالم ایسے نماز پڑھتے تھے کہ ایک ہی طرف دونوں قبلے آ جاتے تھے. مکے میں سہولت تھی، خانہ کعبہ کے گول نماز پڑھ سکتے ہیں. ایسے میں نبی کریم ایسا ٹھہرتے تھے خانہ کعبہ کے پاس کہ ایک ساتھ بیت المقدس بھی سامنے آ جاتا اور اسی جگہ پر خانہ کعبہ نبی کریم کے سامنے رہتا. ایسے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ساتھ دو قبلوں کے طرف رحمت عالم نماز ادا فرماتے. مگر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں کی حالت بدل گئی. وہاں اگر خانہ کعبہ کو پیٹ کرتے، خانہ کعبہ کو چہرہ کرتے تو بیت المقدس کو پیٹ ہو جاتی. اگر بیت المقدس کو چہرہ کرتے تو خانہ کعبہ کو پیٹ ہو جاتی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی یہ تھی کہ اللہ بجائے بیت المقدس کے خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دے، جیسا کہ حافظ عماد الدین ابن کثیر اور صاحب قرطبی سورہ بقر کی وہ قد نرى تقلب وجهك في السماء والی آیت کے ضمن میں لکھتے ہیں کہ نبی کریم کی آرزوئے مبارک تھی کہ اللہ بجائے بیت المقدس کے خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دے.
مگر اللہ کا حکم یہی تھا کہ خانہ کعبہ قبلہ نہیں بیت المقدس قبلہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کو چہرہ کرتے تھے، لیکن مرضی مصطفیٰ یہ تھی کہ خانہ کعبہ قبلہ بن جائے۔ نبی کریم دعا کرتے ہیں، اللہ دعا قبول کرتا ہے، لیکن عجیب بات ہوئی اس معاملے میں کہ حافظ عماد الدین ابن کثیر لکھتے ہیں کہ نبی کریم مکہ مکرمہ سے جب مدینہ منورہ آ گئے تو قریب 11.5 مہینے گزر چکے تھے، اور بعض کہتے ہیں کہ 6 مہینے سے زیادہ وقت گزر چکا تھا۔ رحمت عالم بار بار آرزو کرتے تھے اللہ سے کہ اللہ خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دے بجائے بیت المقدس کے، مگر باری ہی تعالیٰ نبی کریم کی دعا کو بار بار ٹالتا جاتا تھا۔ دعا قبول ہونے کا بشارت نہیں آتی تھی، خوشخبری نہیں آتی تھی، یہاں تک کہ صاحب قرطبی فرماتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات آئی۔ اسی آیت کے ضمن میں تفسیر قرطبی مشہور تفسیر ہے، اور ویسے ہی زاد المیسر فی علم التفسیر، یہ بڑی کتاب ہے علم تفسیر میں، اس میں اور اس کے سوا تفسیر تحریری میں امام جوزی کا قول آتا ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کی 15ویں رات کے بعد، شعبان کا وہ 15واں دن تھا کہ رحمت عالم مسجد نبویہ میں ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے، اور بعض کہتے ہیں کہ عصر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ قرآن مجید یہاں سے نقشہ بیان کرتا ہے، قرآن کہتا ہے قد نرا تقلب وجهک فی السماء، رب کہتا ہے کہ میرے محبوب میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ بار بار آسمان کو سر اٹھا کر دیکھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ رحمت عالم آسمان پر سر اٹھا کر بار بار نہیں دیکھتے تھے، لیکن یہ عجیب بات تھی کہ نبی کریم دعا کرتے اللہ سے کہ اللہ بیت المقدس کے بجائے کعبے کو قبلہ بنا دے۔ جب دعا کرتے تو نبی کریم سر اٹھا کر دیکھتے تھے کہ جبرائیل امین پیغام لے کر آ رہے ہیں، بشارت آ رہی ہوگی۔ وہ بار بار مصطفیٰ سر اٹھا کر دیکھتے تھے کہ شاید حضرت جبرائیل آئیں گے اور خوشخبری سنائیں گے کہ اب خانہ کعبہ قبلہ بن گیا ہے بجائے بیت المقدس کے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بار بار سر اٹھا کر دیکھتے ہیں، رب کہتا ہے قد نرا تقلب وجهک فی السماء، کہ میرے محبوب میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ بار بار آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھتے ہیں۔ فلنولینک قبلۃ ترضاها، میرے محبوب مجھے قبلے سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ رب کہتا ہے مجھے قبلے سے کوئی واسطہ نہیں ہے، اس واسطے کہ تمام کائنات کو میں گھیرا ہوا ہوں، کوئی میری پیٹھ کے طرف کوئی آ ہی نہیں سکتا۔ رب جسم و جسمانیت سے پاک ہے، آدمی جہاں سجدہ کرے گا وہ اللہ کے سامنے ہوگا۔ رب کہتا ہے کہ مجھے قبلے سے کوئی واسطہ نہیں ہے، میرے محبوب مجھے تو واسطہ تجھ سے ہے، تیری مرضی ہے، تو جدھر چہرہ کر لے۔ فلنولینک، میرے محبوب آپ کی مرضی ہے، آپ جدھر چہرہ کر لیں گے اسی سمت میں قبلہ بنا دوں گا، چاہے وہ کعبہ رہے، چاہے وہ کوئی پہاڑ رہے، چاہے وہ کوئی درخت رہے، مجھے واسطہ نہیں کسی سمت سے، آپ کی مرضی ہے، آپ جدھر چہرہ کریں گے میں اسے قبلہ بنا دوں گا۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز ادا کیے بیت المقدس کے طرف چہرہ کر کر۔ جو ہی اللہ نے یہ آیت نازل کی اور مصطفیٰ سے کہا میرے محبوب آپ کی مرضی ہے، جدھر منہ موڑنا چاہیں موڑ لے، میں اسے قبلہ بنا دوں گا، نبی کریم باقی 2 رکعت نماز حالت نماز میں پلٹ کر رحمت عالم خانہ کعبہ کو چہرہ کر کر باقی 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں۔ صاحب قرطبی فرماتے ہیں کہ یہ آیت شعبان کے 15ویں دن نازل کی گئی، جس کی وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نبی کریم کی دعا کو کبھی ٹالتا نہیں تھا، مصطفیٰ مانگتے رب عطا کرتا۔ بہت دفعہ تو ایسا ہوا کہ نبی کریم کہتے ہیں کہ میں نے اللہ سے کہا اللہ میری امت، رب نے کہا آدھی بخش دیا۔ نبی اکرم فرماتے ہیں کہ میں نے پھر رب سے کہا کہ میرے مالک میری امت، نبی اکرم فرماتے ہیں میرے رب نے کہا کہ 3/4 میں نے بخش دی۔ نبی اکرم فرماتے ہیں کہ پھر میں نے رب سے کہا رب میری امت، رب کہتا ہے میرے محبوب میں آپ کے امت کے ظالم کو چھوڑ کر سب کو بخش دیا۔ مطلب اتنی بڑی بڑی نعمتیں مصطفیٰ مانگتے رب دے دیتا۔ اب خانہ کعبہ ہی کا تو مسئلہ تھا، رب پہلے ہی دن آیت نازل کر سکتا تھا، لیکن باری ہی تعالیٰ پہلے دن آیت نازل نہیں کرتا، شعبان کے 15ویں دن کے آنے پر رب اپنا حکم روک کر رکھتا ہے۔ وہ محتاج نہیں ہے، لیکن قیامت تک ہم جیسے
جیسے لوگوں کو رب بتانا چاہتا ہے کہ شعبان کا 15واں دن انقلابی دن ہے یہ، کہ اس دن اللہ عز و جل نے کعبہ بدل کر مصطفیٰ کے لیے بتا دیا کہ حالات کیسے بھی ہو، اگر تم شعبان کے 15ویں دن مانگو گے تو میں ان حالات کو بدل کر نئے حالات لے آؤں گا۔ ایک بڑی بشارت اللہ شعبان کے 15ویں دن میں قبلے کے بدلے جانے سے ایک بڑا سبق اللہ عز و جل دیتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک عجیب بات اس میں یہ بھی تھی، رب ذوالجلال اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے سورہ بقرہ اور دوسرے پارے کی شروع کی آیتوں میں رب کہتا ہے سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا۔ رب کہتا ہے میرے محبوب بے وقوف قسم کے لوگ کہتے ہیں کہ کون ہے، کہ آخر کیا ہوا کہ قبلہ بدلتے ہیں بار بار، کیا ہوا کہ قبلہ بدلتے ہیں بار بار۔ ان لوگوں کے ذہن میں یہ بات تھی کہ نبی چھوٹا ہوتا ہے نماز بڑی ہوتی ہے، ان لوگوں کے ذہن میں ایک بات تھی کہ نبی چھوٹا ہوتا ہے نیکی بڑی ہوتی ہے، ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ نبی چھوٹا ہوتا ہے کعبہ بڑا ہوتا ہے۔ رب بتانا چاہتا ہے کہ کعبہ اس واسطے ہے کہ میرے محبوب نے پسند کیا، نماز اس واسطے ہے کہ میرے محبوب نے ادا کیا، حج اس واسطے ہے کہ میرے محبوب نے حج ادا کیا، عبادت اس واسطے ہے کہ میرے محبوب نے کیا۔ اگر میرا محبوب یہ کام نہ کرتا تو وہ عبادت نہ ہوتی، یہ بتانا رب کو منظور تھا۔ رب بتانا چاہتا تھا عبادت کرنے والے کو، اسے یہ علم دینا چاہتا تھا کہ عبادت کے معاملے میں ہمیشہ ذہن نشین رکھ لینا کہ عبادت فقط نام ہے اتباع مصطفیٰ کا، فرما برداری مصطفیٰ کا نام عبادت ہے۔ رب ذوالجلال اس مسئلے کو خوب واضح کرتا ہے اس میں، اور اعتقادی خرابی سے بچاتے ہوئے باری تعالیٰ ہم سے کہتا ہے کہ اپنے ہر معاملے میں نبی سے رجوع کرنا، نبی کے طرف رغبت کرنا، نبی کے طرف اپنے آپ کو مرجع بنانا، نبی کے طرف اپنے آپ کو رجوع رکھنا۔ اگر تم نبی سے جڑے رہے، حالات کیسے بھی ہوں گے پروردگار ان حالات کو بدل دے گا۔ عظمت مصطفیٰ کا ایک بڑا درس اللہ عز و جل خانہ کعبہ کو قبلہ بناتے بناتے قیامت تک کے لوگوں کو دیتا ہے۔ اور باری تعالی شعبان کے 15ویں تاریخ کو قبلہ بدل کر ایک عقیدے کی بات بھی بیان کرتا ہے جو شاید آج کی محفل اور ان دنوں میں بڑی اہم ہے۔ شعبان کی راتیں بہت گزار چکے ہیں، وہ بچپنا بھی دیکھ چکے ہیں کہ جب باپ کی انگلی پکڑ کر مسجد جاتے تھے، وہ شعبان کی 15ویں راتیں مسجدوں میں گزارتے تھے۔ زمانہ گزر چکا، نہ کتابوں میں کہیں پڑھنے میں آیا، نہ کسی سے سنے کہ کبھی ایسا بھی وقت آئے گا کہ مسجدیں بند ہو جائیں گی، کعبہ بند ہو جائے گا، کچھ دنوں کے لیے صحیح، کچھ وقت کے لیے صحیح۔ عام مصلیوں کے لیے مسجد نبویہ بند ہو جائے گی، اور ساری دنیا کے مساجد، صرف ہندوستان کی نہیں بلکہ پاکستان میں تک اب کئی مساجد ہیں جن میں ایک ساتھ مجموعے کو منع کیا گیا۔ انڈونیشیا اور ترک جیسے ممالک میں جہاں مسلمانوں کی اکثریت اور بیدار مغز علماء کی بڑی تعداد ہے، ان علاقوں میں تک مسجدوں میں 3 فٹ کے فاصلے سے جماعت سے نمازیں ادا کی جا رہی ہے، اور بہت سارے لوگوں کو یہ حکم کیا جا رہا ہے کہ وہ مسجدوں میں نماز پڑھنے کے بجائے گھروں میں نماز پڑھ لیں۔ یہ عجیب دور ہے جس کے بارے میں کسی کتاب میں پڑھنے میں نہیں گزرا ایسا کہ کبھی ایسا بھی وقت آیا ہوگا اسلام میں، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ یہ پہلی مرتبہ نظر آتا ہے کہ آج مسجدیں بند ہو گئی، مقفل مسجدیں، ہر طرف سناٹا سا نظر آتا ہے۔ ایک ہیبت ہے کہ رمضان آئے گا تو تراویح کا کیا ہوگا، ایک ہیبت سی ہے کہ رمضان آئے گا تو تراویح کا کیا ہوگا۔ سوال جو ہی یہ حالات دیکھتے ہیں تو سوال بیدار ہوتا ہے، جو کبھی نہ ہوا وہ اب کیوں، جو کبھی نہ ہوا آخر وہ اب کیوں ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ اس کا بڑا جواب اللہ عز و جل اس قد نرا تقلب وجهک فی السماء والی آیت کے ضمن میں دیتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ نمازی مسجد میں نظر آتے ہیں، بڑی بڑی مسجدیں بنائی جا رہی ہے، مینار اتنا بڑا کہ کبھی نہیں دیکھا گیا کہ اتنے بڑے مینار بنائے گئے ہیں۔ سلطنت مغل بڑی تاریخی سلطنت رہی، بڑے بڑے مساجد تعمیر کیے گئے، قطب شاہی دور کے مساجد نمایاں ہیں آج، لیکن جتنی عالی شان آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ میناریں بلند کی جا رہی ہے، اتنی عالی شان بڑی بڑی میناریں خاص کر
اس زمانے کی مسجدوں میں تک نظر نہیں آتی. مسجدیں ہمارے پاس ہیں, خانوادے ہمارے پاس ہیں, علماء کی کمی ہمارے پاس نہیں ہے. مسجدوں میں مصلیوں کی تعداد بھی گرچہ کم ہے پھر بھی خالی نہیں ہے. عید اور جمعہ آ جائے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ ہر مسجد اپنے چھوٹے ہونے کی شکایت کرتی ہے. اتنی عبادت کے باوجود آخر کیا ہو گیا کہ وہ جو ہزاروں سال میں جو آزمائش نہیں آئی, اچانک وہ آزمائش آج کیوں آ گئی؟ ایک بڑا مسئلہ تھا, بڑا مسئلہ ہے یہ کہ ہزاروں سال میں جو آزمائشیں نہیں آئی وہ کل آزمائشیں یا ایک عجیب آزمائش کہ تمام مسجدیں بند ہو گئی اور ہر طرف حیرانی حیرانی کا ماحول ہے. اسی پر بات ختم نہ ہوئی, بلکہ ہندوستان تو آج اور یہاں کی طاغوتی سامراجی طاقتیں آج مسلمان کو بدنام کرنے کا کوئی چھوٹا بہانہ نہیں چھوڑتی, چھوٹا بہانہ نہیں چھوڑتی. اب اس سامراجی طاقتوں نے ایک مختصر سی جماعت کے نام پر پورے عالم اسلام پر حملہ کرنے کی کوشش, ان کی ناپاک سازش کہ ہر مسلمان پر حملہ کیا جا رہا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ آج جو وبا ہے وہ مسلمان کی وجہ سے ہے. عجیب حالت ہے ہماری. کیا اگر آسمان سے کوئی پرندہ گر کر مر جائے, شاید آج کی حکومت کہے گی کہ یہ اسی واسطے مر گیا کہ مسلمان ہم ہیں, ہمارے ہونے کی وجہ سے پرندہ آسمان سے گر کر مر گیا. ہر چھوٹی بڑی بات پر مسلمانوں کو نشان ملامت بنانا اور حالات کا پے در پے ابتر ہوتا جانا کہ بابری مسجد کا واقعہ ہمارے ذہنوں میں ہے, اور یہ سب اس واسطے سنانا ہے کہ کل کا دن, آج کی رات انتہائی اہم ہے. خانہ کعبہ کو اللہ بدل کر, قبلہ بدل کر, قبلہ بدل کر اللہ بتاتا ہے کہ تو مانگے گا تو رب کیا کیا کہ نہ دے گا. قبلہ بدل کر رب بتاتا ہے کہ 15ویں دن کو اور آج کی رات مانگنے والے کو اللہ کیا کیا نہ نواز دے. بڑی ہی تعالیٰ اس کا بڑا ذکر اس آیت میں کرتا ہے, اور یہ احساس کو بیدار کرنا ہے کہ ہماری عورتیں, ہمارے مرد, ہمارے بچے شاید ہو سکتا ہے کہ آج کی رات دعا کریں گے, کل دعا کریں گے تو اللہ ہماری حالت کو بدل دے, ہماری گرتی زندگیوں میں اللہ کچھ پرواز دے دے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آنے والے وقت میں کبھی تاریخ لکھنے والا یہ تاریخ بھی لکھ دے گا کہ ایک وقت ایسا تھا کہ مسلمانوں کی مسجدیں بند ہو رہی تھی, حرم مدینہ زیارت مصطفیٰ بند کر دی گئی تھی, کچھ دیر کے لیے ہی صحیح, خانہ کعبہ کا طواف کچھ دیر کے لیے ہی صحیح نزدیک اور دوری سے بند کر دیا گیا, اور سوال ہوگا کہ ہم کیا کیے؟ پھر جواب دینے والا کہے گا کہ ہم غفلت میں پڑے تھے, نہ ہم دعائیں کیے, نہ ہم اللہ کے دربار میں توبہ استغفار کیے. وہ تاریخ کا لکھنے والا ضرور لکھے گا ان حالات کے ساتھ ہماری بے بسی کو, ہماری غفلت کو, ہماری بے دینی کو, ہماری بے تعلقی کو, ہمارے نبی کریم سے دور ہو جانے کو وہ ضرور لکھے گا, اور یہ ہماری اولاد کے پیشانیوں میں تک ایک بدنما داغ بن کر رہ جائے گا. بس ایک درد بیدار کرنا ہے, یہ بتانا ہے کہ آج کی رات کس قدر مقدس ہے, اگر مانگو تو رب کیا کیا نہ دے دے. اور اسی درد کے بیدار کرنے کے لیے کچھ دن پہلے کے واقعات بالخصوص ہندوستان کا آدمی دیکھ لے تو اسے معلوم ہوگا کہ بابری مسجد ایک ہماری عالی شان, ایک ایسی مسجد جو ہماری ناک بنی ہوئی ہے اور عزت نفس کے ساتھ عزت حمیت ایمان کا وہ ایک نمایاں پہلو ہے, مگر باوجود اس کے ہم دیکھ رہے تھے کہ دیکھتے ہی دیکھتے کورٹ فیصلہ دیتا ہے بابری مسجد اب مندر کی صورت اختیار کر رہی ہے. کیا وقت نہیں ہے کہ اب روئیں ہم؟ کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ اب ہم روئیں کہ جہاں ہمارے بزرگ اذانیں بلند کرتے تھے اور اسی مسجد کے لیے نہ معلوم کتنے مسلمانوں نے اپنی جان دے دی, اچانک ایک فیصلہ آتا ہے اور وہ مسجد آج مندر کی صورت اختیار کی جا رہی ہے. کیا آج وقت نہیں ہے کہ ہم توبہ استغفار کریں؟ آخر کیا وقت نہیں آیا کہ آج ہم اللہ سے پوچھیں کہ مالک اتنا ناراض کیوں ہو گیا ہے کہ ہماری پیشانی زندہ رہے اور تیری مسجد ختم ہو جائے؟ کیا وقت نہیں آیا کہ آج ہم اللہ سے پوچھ لیں یہ بات؟ کیا وقت نہیں آیا کہ اسے منا لیں؟ کیا وقت نہیں آیا کہ اس کے دربار میں توبہ استغفار کر لیں؟ کیا وقت نہیں آیا کہ اپنے آپ کو بدلنے کی شروعات تو کر لیں؟ کہ بدلنا ضرور مشکل ہے, آسان نہیں گناہوں کا توبہ, لیکن شروعات کرنے کا وقت کیا ابھی نہیں آیا؟ حالات زیادہ وقت نہ گزرے, ہندوستانی حکومت اعلان کرنے لگی کہ اب مسجدوں کا مسلمانوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے. کورٹ کا فیصلہ آپ نے سنا ہوگا, یہ حال ہی کے واقعات ہیں.
آپ کے مغز کو بیدار کرنا ہے. کورٹ کا فیصلہ آتا ہے مسلمان کو مسجد سے کوئی واسطہ نہیں. عالم جاہل سب خاموش، عالم جاہل سب خاموش. ایک عجیب سا سناٹا چھا گیا تمام کے تمام عالم میں. آخر مسلمان کا واسطہ مسجد سے نہیں تو کس سے ہوگا؟ بھائی ایمان کی ابتدا مسجد. مصطفیٰ مدینہ منورہ میں آئے تو اپنا گھر بنانے سے پہلے مصطفیٰ اللہ کا گھر مسجد بناتے ہیں. لیکن آج کورٹ فیصلہ دیتا ہے کہ مسجد کا مسلمان سے کوئی واسطہ نہیں. عالم بھی سناٹے میں ہیں، جاہل بھی سناٹے میں ہیں، ہم بھی سناٹے میں پڑے ہوئے ہیں. دل ہمارا ذرا برابر بے چین نہ ہوا؟ آخر اس قدر ہمارا دل غفلت میں کیوں آ گیا؟ کیا آج سوال خود سے کرنے کا وقت ابھی نہیں آیا؟ ہم دیکھتے رہے کہ آزادی کے تحریک کے بعد جب ہندوستان مختلف علاقوں کو اپنے میں داخل کرنے لگا، ایسے میں حیدرآباد دکن جب ہندوستان میں مرج ہو گیا، ہم خوشی خوشی اس بات کو قبول کیے اور آج بھی ترنگے کو اپنے ماتھے پر رکھتے ہیں. مگر باوجود اس کے ان گنت یا ہندوستان کی بڑی اکثریت مسلمان ان کے جذبات کو ذرا برابر لحاظ میں رکھے بغیر، ہم سے پوچھے بغیر ہماری شریعت میں مداخلت کر دی گئی. 3 طلاق کا مسئلے میں مداخلت کر دی گئی. وہ ہماری عورت کا مسئلہ تھا، ہماری عورتوں سے پوچھ تو لیتے. ہمارے مذہب کا مسئلہ تھا، ہم سے پوچھ تو لیتے. ہمارے دین کا مسئلہ تھا، ہم سے پوچھ لیتے. اگر کسی کو قانون پسند نہیں آئے گا وہ دین بدل دے گا، وہ دین بدل دے گا. وہ اس کے لیے دین کو بدل دینے کی کیا گنجائش تھی؟ ہاں بھائی، اسلام قانون لاتا ہے، ہر مذہب قانون لاتا ہے. مذہب کہتا ہے کہ یہ قانون ہے، جو آدمی چاہے گا وہ آدمی اس قانون کے ساتھ اس مذہب کو پسند کرے گا. اسلام بھی اپنا قانون لے کر آیا. جس آدمی کو اسلام پسند اسے اس کا قانون پسند. اب جس آدمی کو اسلام کا قانون پسند نہیں ہے وہ اسلام چھوڑ دے گا، مگر اس آدمی کے لیے اسلام ہی کو بدل دینا کون سی لاجک تھی؟ ہمارے مذہب کا مسئلہ تھا، ہم سے کوئی پوچھتا نہیں ہے. بس پارلیمنٹ میں اکثریت ہے، ووٹ جمع ہوتے ہیں، کنسٹیٹیوشن میں تبدیلی آ جاتی ہے، آئین بدل دیے جاتے ہیں. دیکھتے ہی دیکھتے حالت یہ ہے کہ مسلمان کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ قرآن پر عمل کرنے کے بجائے وہ انسانوں کے بنائے قانون پر عمل کرے، وہ اللہ کو سجدہ کرے، لیکن غلامی اس ظالم طاغوتی طاقتوں کی کرے. کیا وقت نہیں آیا کہ اتنا بڑا فیصلہ آ گیا اور ہمارے آنکھ میں آنسو تک نہ آئے؟ کیا وقت نہیں آیا ابھی کہ ہم اپنے آپ سے سوال کریں کہ ہم زندہ ہیں اور قانون شریعت پر کوئی انگلی اٹھا دیتا ہے؟ آخر یہ بے غیرتی کی زندگی ہم جی کیوں رہے ہیں؟ آخر اس قدر غفلت کی زندگی میں ہم پڑے کیوں ہیں؟ کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ اللہ کے دربار میں ہم سوال کریں کہ مولا تیرے بندے ہیں اور تیرے نافرمانوں کے سامنے ہمیں دلیل کیوں کرتا ہے؟ سوال ابھی وقت نہیں آیا کہ اللہ سے سوال کر لے، توبہ استغفار کر لے؟ زیادہ وقت نہیں گزرا، تیزی سے حالتیں کڑوٹ لے رہی ہے. کشمیر نہ صرف ہندوستان کی ناک ہے، جان آن مان ہے، وہیں وہ مسلمانوں کی بڑی اکثریت کا علاقہ ہے. اور ہندوستان ایک جمہوری طاقت ہے جہاں انسان کی مرضی سے حاکم بنتا ہے، کوئی ہماری ووٹ سے کوئی حاکم بنتا ہے. کشمیر کا مسئلہ تھا، 370 نکال دی گئی اور کشمیریوں سے پوچھا تک نہ گیا. 370 کا قانون بدل دیا گیا. بھائی ان کا مسئلہ تھا، ان سے پوچھ لیتے. عجب تو یہ کہ ہمارے مذہب میں مداخلت ہم سے پوچھے بغیر، کشمیر کے قانون کو بدل دینا اور وہاں کے مسلمانوں کو مسلسل وہاں کی ایکسٹریم سیاست کو مسلسل قید میں رکھنا اور ان پر 1000 قسم کی بندشیں ڈال دینا. کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ ہم اپنے دل سے پوچھیں کہ ہم زندہ ہے، ہمارا بھائی بے چین ہے؟ آخر ہمیں اپنے بستروں پر نیند کیسے آتی ہے؟ آخر کیوں ہمارے دل بے چین نہیں ہوتے؟ آخر کیوں ہم اس قدر بے غیرت ہو گئے ہیں کہ ہم کشمیری مسلمانوں کے لیے بے چین نہیں ہوتے؟ کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ ہم اللہ کے دربار میں توبہ استغفار کریں اور پروردگار سے کہیں کہ مولا ہم ہی ہے وہ جب ہندوستان آئے تو اس کی تاریخ بدل دی ہے، ہم ہی ہے وہ جن کے آنے سے یہ ملک سونے کی چڑیا بن گئی، ہم ہی ہے وہ جن کے وجود سے کائنات کا ایک نیا دور شروع ہوا. مگر آج ہم دیکھتے ہیں کہ حالات بدتر سے بدتر ہو رہے ہیں. نہ ہماری زبین پر کوئی بندش آتی ہے، نہ ہماری زبین پر افسوس کی لکیریں بیدار ہوتی ہے، اور نہ ہی ہمارے پیشانیاں سجدے میں جا کر
آنسو بہاتے ہیں پروردگار کے دربار میں. آخر اس قدر ہم میں غفلت کیوں آ گئی؟ کیا وقت نہیں آیا کہ پروردگار سے سوال کر لیں؟ حد ہو گئی تھی اب تو حد ہو گئی تھی کہ بغیر کسی آئین، بغیر کسی دلائل کے حکومت کہتی ہے ایک NPR کے نام سے قانون لائیں گے، اس کے کاغذات کے کمی کے باوجود اسے شہریت دے دی جائے گی، مگر مسلمان کے پاس اگر ذرا برابر کمی ہوگی تو مسلمان کو اس ملک سے باہر کر دیں گے. ہمارے ملک میں ہمارے ووٹ سے جو حاکم بنا وہ ہمیں کو آنکھ دکھانے لگا اور ہمارے دل ڈر گئے. آخر اس قدر ہم بے حمیت کیوں ہو گئے؟ آخر ہم اس قدر غفلت میں کیوں آ گئے؟ آج وقت ہے کہ آج ہم اللہ کو منا سکتے ہیں کہ آج کی رات کے فضائل انگنت آئے ہیں. آج اگر ہم اللہ کو منا لیں، ہو سکتا ہے اللہ کایا بدل دے کائنات کی. وہ شطرنج کے دونوں طرف سے کھیلنے والا کھلاڑی ہے. وہ جب چاہے حالات بدل سکتا ہے. وہ پوری شطرنج کا اکیلا کھلاڑی ہے. وہ جب چاہے ہار کو جیت سے بدل دے اور جیت کو ہار سے بدل دے. کوئی اس کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا. وہ قوت و اختیار والا پروردگار ہے. ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کچھ اگر رب کے طرف رجوع ہو جائیں، پروردگار گنہگاروں کی دعاؤں کا سننے والا، وہی مجبوروں کی مدد کرنے والا، وہی اپنے بندوں کو اپنے در سے دور نہ کرنے والا، وہی جس سے ہم امیدیں لگاتے ہیں، وہی جو ہر آن نوازتا ہے، اس بار بھی اس کا حبیب کا اتارا ہمیں عطا کر دے گا. ان کے آل و عطرت کا اتارا ہمیں عطا کر دے گا. ان کے صحابہ کا اتارا ہمیں عطا کر دے گا. اور کر قوی امید ہے اگر ہم گرے آبداری کے ساتھ رب کے طرف رجوع ہو جائیں تو یقیناً قوی امید ہے کہ پروردگار حالات کو بدل دے گا. اور اچھی بات تو آپ دیکھ چکے ہیں، ہماری دعاؤں کی طاقت ہم دیکھ چکے ہیں. بڑے بڑے مسائل آئے، بابری مسجد کا مسئلہ آیا، لیکن ہم وہ جو چاہتے تھے وہاں تک نہیں پہنچ پائے. ان گنت معاملے آئے لیکن ہم جو چاہتے تھے وہاں تک نہیں پہنچ سکے. لیکن NPR کا مسئلہ آیا، ہماری عورتیں رات دن تسبیحات پڑھنے بیٹھ گئی. گھر گھر میں تسبیحات پڑھے جانے لگے، گھر گھر میں دعائیں پڑھی جانے لگی، گھر گھر میں وظائف کیے جانے لگے، گھر گھر سے آواز اٹھنے لگی. شاہین باغ کے نام سے عورتیں جہاد کا ایک نظارہ پیش کرنے لگے. دیکھتے ہی دیکھتے حکومت ڈگمگا گئی، ان کے پیروں میں تھر تھری آ گئی. یہ تمہاری طاقت ہے، یہ تمہاری طاقت ہے، یہ تمہارا مقام و مرتبہ ہے. یہ اگر تم دعا کرو گے اور رب عطا نہ کرے، یہ ایسا ہو نہیں سکتا. تم دعا کرو گے اور رب عطا نہ کرے، ایسا ہو نہیں سکتا. اگر آج بھی ہمارے بچے، ہمارے بزرگ، عالم اسلام کی عورتیں، عالم اسلام کے مرد اگر آج پروردگار کو آواز دیں گے تو یقیناً قوی امید ہے کہ پروردگار ہماری دعاؤں کو سنے گا، اور وہ ہمیشہ سنتا ہے. بس غفلت ہمارے دلوں میں ہے. تھوڑا بیدار ہو کر رب کو آواز دیں. یہ ظالم طاغوتی طاقتیں ویسے ہی نیست و نابود ہو جائیں گی. اگر ہم آواز دیں تو یقیناً یہ خراب حالات کروٹ بدلیں گے. یہ جو بیماری نظر آتی ہے، کبھی کبھی تو خیال آتا ہے یہ بیماری عذاب ہے یا نعمت ہے. کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ سوچیں یہ جو بیماری ہے عذاب ہے یا رحمت ہے. جواب انگنت آتے ہیں، ان میں سے ایک جواب یہ بھی آتا ہے کہ جب ساری دنیا انسانیت کی دشمن بن گئی، ساری دنیا جب انسانیت کی دشمن بن گئی، ایک انسان کو دوسرا انسان بغیر وجہ کے مارنے لگا. بالخصوص چائنا میں دیکھا گیا کہ ان گنت مسلمانوں کا قتل عام ہوا. پروردگار نے ایسی بیماری بھیج دی کہ چائنا کے قدم ڈگمگا گئے. ہم نے دیکھا کہ یہی بیماری جب ہندوستان میں آئی، مہاماری کی صورت ابھی نہیں آئی، مہاماری کی صورت ابھی نہیں آئی. 18 کروڑ کی آبادی میں اگر 2000 لوگ مر جاتے ہیں تو یہ مہاماری نہیں مانی جائے گی. مہاماری کی صورت ابھی نہیں آئی، لیکن ڈر ہے کہ کہیں یہ مہاماری نہ بن جائے. بس اس ڈر کے آنے کے ساتھ ہی اب ہم دیکھتے ہیں کہ NPR 1 سال کے لیے ملتوی ہو گیا. کیا اسے عذاب کہیں؟ کیا اسے عذاب کہیں؟ یقیناً جب ہمارے بچے دعا کرنے لگے، جب ہماری عورتیں دعا کرنے لگی،
جب ہماری جبین سجدے میں جا کر پروردگار کے دربار میں گریبانداری کرنے لگی، پروردگار مسلمانوں سے کہتا ہے کہ میں تمہاری مدد کے لیے ہوں۔ اس بیماری کو آپ بغور دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ 52-53 ممالک مسلمانوں کے، مگر کسی بھی ملک مسلمان میں یہ بیماری ابھی بھی اپنے پنجے نہیں گاڑ سکی۔ یہ پنجے ابھی بھی کسی بھی مسلم ملک میں اپنے پنجے نہ گاڑ سکی، چاہے وہ سوڈان ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ غریب ملک سوڈان ہی کیوں نہ ہو، وہاں پر وہ اپنے پنجے گاڑ نہ سکی۔ اور آج بھی تاریخ بتاتی ہے کہ اگر بندہ دعا کرے گا تو پروردگار ایسے حالات لائے گا جس کی وجہ سے حالات تیزی سے کروٹ بدلیں گے۔ زیادہ تفصیل میں گئے بغیر اختصار کے ساتھ اپنی بات کو تمام کریں کہ آج کی رات کے من جملہ فضائل میں سے ایک بڑی فضیلت تو قرآن مجید والی آپ سن چکے ہیں کہ اگر آپ عقیدت صحیح کے ساتھ مقام محمد الرسول اللہ کو سمجھ کر، تم جان کر کہ محمد الرسول اللہ اللہ کے محبوب ہے، ان کے لیے اللہ نے پوری کائنات بنائی ہے، تم ان کے امتی ہو، ان کے مقام کو سمجھ کر اگر رب کے دربار میں رجوع ہو جاؤ تو قوی اندیشہ ہے کہ رب ہماری جھولیوں کو مراد سے زیادہ بھر دے، مراد سے زیادہ رب نواز دے۔ اب احادیث کو اگر بغور دیکھیں تو بہت سارے فضائل اس کے آتے ہیں۔ چند باتوں میں سے، چونکہ بعض لوگوں کے دلوں میں خیال ہوتا ہے ویسے اتنے عجیب و غریب حالات ہیں کہ آج اختلاف پر بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آج مسلمان کے اتحاد کی ضرورت ہے۔ آج مسلمان کو عشق مصطفیٰ، نام مصطفیٰ، ناموس مصطفیٰ پر ایک ہو جانے کی ضرورت ہے، محبت مصطفیٰ میں ایک ہو جانے کی ضرورت ہے مسلمانوں کو۔ آج ایسے میں اختلاف میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن چونکہ بہت سارے میرے ساتھی ہیں جو آن لائن سن رہے ہیں تو ان میں اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ دفع ہو جائے، اس واسطے صرف کتابوں کا نام لے لوں۔ امام بیہقی نے کتاب لکھی ہے فضائل الاوقات کے نام سے، اور ویسے ہی اس میں انہوں نے ایک باب باندھا ہے فی فضل لیلۃ النصف من شعبان کے نام سے، اور عمدۃ القاری جو کہ شرح ہے بخاری شریف کی، اس میں الامام علامہ بدر الدین ابی محمد محمود ابن احمد العینی رحمہم اللہ تعالی اور مشکات کی شرح میں قیام شہر رمضان کے تحت کچھ احادیث آئی ہیں، بس انہیں سناتے ہوئے اپنی بات کو تمام کریں کہ یہ وہ احادیث ہے جس کے صحیح ہونے پر تمام دنیا متفق ہے، تمام دنیا متفق ہے۔ یعنی جتنے بھی اختلاف مسلمانوں میں ہے، ان میں جتنے نظریات ہیں، ہر نظریے کا عالم ان احادیث کو صحیح مانتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ باری تعالیٰ نے آیت نازل کی فیہا یفرق کل امر حکیم، رب نے سورہ دخان میں یہ آیت نازل کی فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ شعبان کی 15ویں رات اللہ سال تمام ہونے والے عظیم واقعات فرشتوں کے حوالے فرماتا ہے کہ کون مرے گا، کون پیدا ہوگا، کس کی قسمت میں کیا کیا ملے گا، کیا کیا کس سے لینا ہے، یہ سب باتیں اللہ عز و جل پورے سال کا رجسٹر فرشتوں کے حوالے کرتا ہے کہ کون کون مرے گا۔ ان تمام کے نام آج ملک الموت کے حوالے کر دیے جاتے ہیں، جیسا کہ صاحب در منصور اور بالخصوص صاحب قرطبی نے بیان کیا اس آیت کے ضمن میں کہ تابعین کی ایک جماعت اس آیت کا یہ مفہوم بیان کرتی ہے کہ فیہا یفرق کل امر حکیم سے مراد شعبان کی 15ویں رات ہے۔ ایک بڑا طبقہ کہتا ہے کہ اس سے مراد شب قدر کی رات ہے، لیکن ہم چونکہ شعبان کی 15ویں رات میں ہیں، اس مناسبت سے ان محدثین، ان علماء، ان مفسرین کا قول لیتے ہیں جو کہتے ہیں کہ فیہا یفرق کل امر حکیم سے مراد یہ شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اس کی تائید میں ایک روایت شریفہ مشہور ہے جسے صاحب مشکات نے بیان کیا کہ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات تمام عبادت کرتے ہیں، جس کی منظر کشی بھی اس میں کی گئی کہ نبی کریم رات تمام ٹھہر کر سجدے میں کبھی رکوع میں رات گزار دیتے ہیں۔ ام المؤمنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا قریب آ کر بیٹھ جاتی ہے اور بار بار مصطفیٰ کے قدمان پاک پر ہاتھ پھیرتی جاتی ہے اور مصطفیٰ سے کہتی ہے اللہ کے نبی آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ اس قدر روتے ہیں اور اس قدر گریبانداری کرتے ہیں؟
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں قالت ما فیہا یا رسول اللہ، بی بی ام المومنین پوچھتی ہے کہ اللہ کے نبی آخر آج کی رات ایسا ہے کیا کہ آپ آج تمام کی تمام رات عبادت میں گزار چکے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فیہا یکتب کل مولود من بنی آدم فی ہذہ السنہ، نبی اکرم فرماتے ہیں کہ آج اللہ لکھ دیتا ہے کہ کس کے گھر میں کون پیدا ہوگا، کس کے گھر میں بچہ ہوگا، اللہ آج لکھ دیتا ہے، اس کی تقدیر کا یہ اہم فیصلہ اللہ آج کرتا ہے۔ این یکتب کل حالک من بنی آدم فی ہذہ السنہ، اور نبی اکرم فرماتے ہیں کہ اللہ آج لکھ دیتا ہے کہ کون اس پورے سال میں مرے گا، اس پورے سال میں کون مرے گا، اللہ وہ لکھ دیتا ہے فی ہذہ السنہ۔ وترفع اعمالهم وفیہا تنزل ارزاقهم، اور آج ہی کی رات ہے جب سال تمام کے سجدے اللہ کے پاس پہنچتے ہیں، سال تمام کے سجدے، سال تمام کی عبادتیں، سال تمام کی تسبیحیں، سال تمام کی تحلیلیں، یہ سب اعمال آج ہی کے رات اللہ کے دربار میں پہنچتی ہے، اور آج ہی کی رات ہے کہ سارے سال جن جن کو اللہ جو کچھ کے کھلائے گا اللہ وہ رزق آج کی رات اتار دیتا ہے۔ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آج کی رات اس معنی میں تقدیر کی رات ہے، آج کی رات اس معنی میں تقدیر کی رات ہے۔ یہ ایسے ہی ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک اور روایت آتی ہے جس کو امام ترمذی، امام احمد نے بیان کیا، اور بالخصوص امام البانی، یہ اہل حدیثوں کے بہت بڑے امام مانے جاتے ہیں، بہت بڑے عالم بھی ہیں، اللہ ان کے مقام کو بلند کرے۔ امام البانی نقل کرتے ہیں کہ یہ حدیث اپنی سند میں جید اچھی ہے، مطلب یہ کہ شب برات سے متعلق یہ وہ حدیث شریفہ ہے جس پر آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ حدیث کمزور ہے۔ امام البانی فرماتے ہیں کہ ان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت فقدت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ، وہ کہتی ہے کہ ایک دن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار مبارک میں تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے کمرے میں تھے، رات کا کچھ حصہ گزرا، اور اس کے بعد میں نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے بستر پر نہیں تھے۔ ویسے جب شروع رات تھی تو مصطفیٰ میرے کمرے میں تھے، لیکن بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر نظر نہیں آئے۔ میں تلاش کرنے لگی مصطفیٰ کو، اور تلاش کرتے کرتے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں چوکٹ تک آ گئی۔ باہر بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ میں تلاش کرتے کرتے دروازے تک آئی، اور آ کر میں نبی کریم کو تلاش کرنے لگی، ایسے میں چوکٹ پر ٹھہر کر۔ جنت البقیع سامنے تھا، قبرستان مدینہ منورہ جو گیا اسے معلوم ہے کہ جنت البقیع سامنے ہے۔ بی بی عائشہ کہتی ہے کہ میں چوکٹ پر آئی، اور وہیں سے میں نبی کریم کو دیکھنے لگی کہ مصطفیٰ مجھے نظر آئے، اور وہ جنت البقیع میں تھے، اور دونوں ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے۔ بی بی عائشہ کہتی ہے فخرجت اطلبه فاذا هو بالبقیع رافع راسه الى السماء، وہ کہتی ہے کہ میں نے مصطفیٰ کو دیکھا کہ وہ جنت البقیع میں ہے اور سر اٹھا کر آسمان تک رہے ہیں۔ یہ آج کی رات کے من جملہ اعمال میں سے ایک عمل بھی ہے۔ یہ اس پر ایک حدیث شریفہ ہے جو آج کے اعمال میں سے ہے۔ یہ وہ کہتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ مصطفیٰ سر اٹھا کر آسمان کو تک رہے ہیں۔ فقال ان اللہ تعالی، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ منظر دیکھ کر واپس ہو گئی۔ کچھ دیر کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین سے کہتے ہیں کہ ان اللہ تعالی ینزل لیلۃ نصف من شعبان الی السماء الدنیا، نبی اکرم فرماتے ہیں کہ جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو اللہ عز و جل نچلے آسمان پر آ جاتا ہے، اور آ کر لوگوں کو آواز دیتا ہے۔ ویسے اللہ ہر رات نچلے آسمان پر آتا ہے۔ امام مسلم نے بیان کیا کہ تہجد کے وقت اللہ نچلے آسمان پر آتا ہے،
آ کر بندوں سے آواز دے کر پوچھتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے مغفرت مانگتا ہے، کون ہے جو مجھ سے انعام و اکرام مانگتا ہے دنیا و آخرت کا۔ اللہ ہر روز آتا ہے، لیکن نبی اکرم فرماتے ہیں کہ یہ ایک ایسی رات ہے جو ہی مغرب کا وقت آتا ہے اللہ نچلے آسمان پر آ جاتا ہے۔ ہر روز آتا ہے لیکن تہجد کے وقت آتا ہے۔ وہ نیک ہوگا، وہ ولی ہوگا جو تہجد ادا کرے گا، مگر ہم جیسے گنہگاروں سے تو یہ نہیں ہوتا۔ ایسے میں رب ہم سے کہتا ہے کہ شعبان کی 15ویں رات میں خود آ جاؤں گا، تجھے بس آواز دینا ہے اس وقت جس وقت تو جاگتا ہے۔ کتنی بڑی آسانی، روزانہ آتا ہے مگر تہجد کے وقت، وہ وقت کہ جب ہم سوتے ہیں۔ لیکن 15 شعبان کا وقت آیا تو نبی اکرم کہتے ہیں کہ مغرب کے ساتھ ہی اللہ نچلے آسمان پر آ جاتا ہے۔ گویا کہ ہم جیسے گنہگاروں کی جھولی بھرنے کا اللہ نے ارادہ کر لیا، رب نے ارادہ کر لیا کہ ہماری مرادیں پوری کر دے، رب نے ارادہ کر لیا کہ ہماری دعائیں قبول کر لے، رب نے ارادہ کر لیا کہ ہمارے مغفرت کے دروازے کھول دے، رب نے ارادہ کر لیا کہ ہماری ذلتوں کو عزتوں سے بدل دے۔ گویا کہ پروردگار نے ارادہ کر لیا کہ ہماری مراد پوری کر دے۔ تو پروردگار جب 15 شعبان کی رات آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نچلے آسمان پر آ جاتا ہے وہ الی السماء دنیا، اور باری تعالی وہاں سے بندے کے طرف آواز دیتا ہے، اور آواز دے کر رب پوچھتا ہے کہ کیا مانگنا ہے مانگ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک فرماتے ہیں فَيَغْفِرُوا لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ كَلْبٍ۔ بنی کلب ایک قبیلہ تھا جو بکریوں کو پالتا تھا، ان کے پاس مینڈے ہوتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو اللہ میری امت میں اتنے لوگوں کی بخشش کر دیتا ہے، مغفرت کرتا ہے، جتنے کے بنی کلب کے بکریوں کے جسم پر بال ہے اس سے زیادہ مغفرت فرماتا ہے۔ اللہ گویا کہ نوازنے کو آیا ہے، اللہ ہمارے سروں پر جلوگر ہے، وہ ہم سے کہتا ہے کہ مانگ میں تجھے دوں گا۔ اب کتنی شان ہے، گورنمنٹ کہتی ہے کہ ڈبل چاول ملیں گے موٹے سائز کے، آدمی 4 بجے سے لائن لگایا ہوا ہے۔ رب کہتا ہے میں تیرے پاس خود دینے آیا ہوں، خالی اپنی جھولی پہلا لے۔ اگر اتنا بھی نہ کر سکے تو ہم سے زیادہ بدقسمت کون ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شعبان بین رجب و شہری رمضان یغفل الناس۔ نبی اکرم کہتے ہیں کہ ایک ایسا مہینہ ہے شعبان جو رجب اور رمضان کے بیچ میں آتا ہے، مگر لوگ اس سے غفلت کرتے ہیں، لوگ اس سے غفلت کرتے ہیں۔ یہ مہینہ رجب اور رمضان کے بیچ میں آتا ہے، لوگ رجب کی بھی عظمت سمجھتے ہیں، رمضان کی بھی عظمت سمجھتے ہیں، لیکن شعبان کی عظمت نہیں سمجھتے۔ مصطفیٰ کہتے ہیں کہ لوگ غفلت کرتے ہیں اس میں، مگر عجب یہ ہے ترفع فیہ اعمال عبادی فاحب اللہ یرفع عملی الا انا الصائم۔ امام مسلم اس روایت کو نقل کرتے ہیں، امام داؤد نقل کرتے ہیں بالخصوص۔ نبی اکرم فرماتے ہیں کہ جب شعبان کا مہینہ آتا ہے اللہ اعمال کو آسمانوں پر اٹھاتا ہے۔ نبی اکرم فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ جب شعبان کا مہینہ آئے اور بالخصوص وہ دن آئے جب اعمال اٹھائے جائیں، اعمال اٹھائے جائیں، جیسا کہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ 15 شعبان کا دن ہے یا 15 شعبان کی رات ہے جب اعمال آسمان کی طرف اٹھائے جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں نبی اکرم کہ میں چاہتا ہوں کہ جب ایسا ہو میرے اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہو تو میں روزے سے رہوں۔ میری آرزو ہے، مصطفیٰ کہتے ہیں جب میرے اعمال رب کے دربار میں پیش ہو تو میں روزے سے رہوں۔ نبی کریم معصوم عن الخطا کہ ان سے گناہ ہی نہیں ہوتا، ان کی ذات تو اتنی عظیم کہ وہ جو کرے وہ نیکی ہے، وہ جو کرے وہ نیکی ہے۔ نیکی نام ہی عمل مصطفیٰ کا ہے، نیکی نام ہی فقط عمل مصطفیٰ کا ہے۔ لیکن نبی اکرم کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل رب کے پاس جائے تو اس وقت میں روزے سے رہوں۔ یہ روایت بتاتی ہے کہ اگر ہمیں رب مصطفیٰ گویا کہ بتانا چاہتے ہیں اگر تیرے اعمال میں گناہ ہیں، ہوں گے ضرور ہمارے اعمال میں گناہ، نیکیاں کم گناہ زیادہ ہمارے۔ نبی کریم گویا کہ ہمیں بتاتے ہیں کہ تیرا عمل جب رب کے دربار میں پیش ہوگا اس میں نیکیاں کم ہوں گی اور گناہ زیادہ ہوں گے۔ ایسے میں رب جب تیرا نام اعمال دیکھے گا، تجھے دیکھے گا، تو روزے میں رہے گا، تو روزے میں رہے گا، تو رب کہے گا میرا بندہ ہے، نام اعمال میں گناہ تو ہے لیکن اب میرا بندہ روزے سے ہے،
اس واسطے اس کے روزے کی وجہ سے اس کے گناہ معاف کر دیتا ہوں میں. گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رغبت دلانا چاہتے ہیں کہ آج کی رات عبادت کرو اور کل کے دن روزہ رکھو. اسی قول میں ایک روایت آتی ہے جس کو امام ابن ماجہ نے بیان کیا اور ان کے نزدیک روایت اپنی سند میں اچھی بھی ہے. فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے روایت ہے, مشہور روایت ہے یہ, اذا کانت لیلۃ النصف من الشعبان قوموا لیلھا وصوموا نہارھا. سیدنا علی فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شعبان کی 15ویں رات آ جائے تو تم ٹھہر جاؤ نمازوں کے لیے, عبادتوں میں جدت کرو, نماز میں عبادت میں جدت کرو. قوموا لیلھا وصوموا نہارھا, اور اس کے دن روزہ رہو, یعنی کل کا دن اس کے دن روزہ رہو. فرماتے ہیں فإن اللہ ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا. سیدنا علی کہتے ہیں کہ مصطفیٰ نے کہا جو ہی سورج ڈھلے گا, مغرب کا وقت آئے گا, الی غروب الشمس, جو ہی سورج ڈھلے گا اللہ نچلے آسمان پر آ جائے گا, اللہ نچلے آسمان پر آ جائے گا. فیقول علی من مستغفر فاغفر لہ, اور اللہ آواز دے کر کہے گا کون ہے مجھ سے مغفرت مانگنے والا کہ میں معاف کرنے آیا. رب کہے گا فرزقہ, کون ہے جو مجھ سے رزق مانگے گا میں اسے رزق عطا کروں گا. الا مبتلیا فعافیہ, کون ہے جو مبتلا ہے. مبتلا بہت ساری باتوں میں ہوتا ہے. کوئی آدمی اولاد کے غم میں مبتلا ہوتا ہے, کوئی آدمی دنیا کی آفتوں میں مبتلا ہوتا ہے, کوئی آدمی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے. جیسے فی زمانہ ایک بیماری ہے کرونا وائرس کے نام سے. اب ایسی کوئی وبا آ گئی ہو اور کوئی اس میں مبتلا ہے, کوئی اس میں مبتلا ہے, رب کہتا ہے کہ کوئی کسی بھی آفت میں کوئی مبتلا ہو فعافیہ, رب کہتا ہے کہ میں اسے اس آزمائش اس بیماری سے میں اسے نجات دوں گا اور اسے عافیت عطا کروں گا. الا کذا الا کذا الا کذا حتی یطلع الفجر. سیدنا علی کہتے ہیں کہ مصطفیٰ نے کہا اللہ رات تمام آواز دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کرتا جاؤں. زیادہ تفصیل میں گئے بغیر بس آج کے اعمال بیان کر دیتے ہیں اور بات تمام کرتے ہیں. پہلا عمل تو آج کی رات کا جاگنا, تسبیح تکبیر میں وقت لگانا. ویسے بھی لاک ڈاؤن ہے, باہر پھر نہیں سکتے, جیسا گزشتہ راتوں میں باہر پھرتے تھے, منع کرتے تھے علماء مگر ہم مانتے نہ تھے. آج وقت آ گیا کہ بھاگنا بھی چاہیں پھرنا بھی چاہیں تو پھر نہیں سکتے. اس واسطے کہتے ہیں جب تک موقع ہے کر لو نیکیاں, بعد میں جب اللہ جکڑ دے گا پھر مجبور ہو جائیں گے. بس آج دیکھتے ہیں کہ جب آزادی کے ساتھ ہمیں موقع ملا تو ہم آباد نہیں کیے اپنی پیشانی کو سجدوں کے ساتھ. آج ہمیں ناک کے بل گھسیٹا جا رہا ہے. اگر اب بھی ہم بیدار نہ ہوئے تو معلوم نہیں کہ کل کا وقت کتنا برا ہوگا. بلا کسی توسیع و تمثیل کے پہلا کام کہ رات جاگنا, ذکر و عبادت میں رہنا, توبہ استغفار کرنا, تسبیح تمہید کرنا, نمازیں ادا کرنا. اور رات کی نمازوں میں جیسا کہ حنفیوں کے پاس اچھا مانا گیا کہ 2 رکعت کر پڑھنا, اور اس میں ایک سورہ بار بار پڑھ سکتے ہیں, یعنی قل هو اللہ احد کا سورہ یاد ہے, زیادہ سورہ یاد نہیں ہے, ایسے میں وہ ایک سورہ ہی بار بار سورہ فاتحہ کے بعد پڑھ سکتے ہیں. نوافل میں لمبی رکعتیں پڑھی جائے, زیادہ صورتیں پڑھی جائے, لمبی صورتیں پڑھی جائے, جتنا ہو سکے رات میں قیام کریں. دوسرا عمل سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے کہا کہ دوسرے دن روزہ رہنے کا عمل, کہ 15 شعبان کو روزہ رہنے کا عمل, کہ یہ عمل بھی انتہائی بامراد ہے. کہ ہو سکتا ہے کہ جب ہمارے اعمال اللہ کے پاس پیش ہوں گے, ہمارے گناہ تو اتنے کہ اگر کبھی ہمارے گناہ ہمارے ہی سامنے آ جائے تو ہم ہی شرم کے مارے مر جائیں. اتنے گناہ ہمارے, اور اتنے عجیب و غریب گناہ ہمارے کہ اگر وہ ہماری اولاد کو دکھا دی جائیں تو اولاد ہمارے جنازے پر نہ آئے. ایسے گناہ ہمارے. اللہ کا فضل کہ اللہ چھپا دیا تو عزت سے چل رہی ہے زندگی ہماری. جب اللہ چھپا دیا ہے اب اللہ سے کیوں نہ کہہ لے ہم کہ مالک جب چھپانے کی مہربانی کر دیا تو اب معاف کرنے کا احسان بھی کر دے. وہ جب چھپاتا ہے ہمارے گناہ کو تو سمجھ میں آتا ہے کہ شاید اس کا ارادہ معاف کرنے کا ہے.
اب اللہ کی ان مہربانیوں کے نتیجے میں رب سے ہم سوال کر سکتے ہیں، احسان کا دروازہ ہے یہ، اس واسطے اچھا ہے کہ کل روزہ رہے اور ذکر و اذکار میں وقت گزارے۔ تیسرا عمل جو بالخصوص اس رات کیا جاتا ہے، جیسا کہ ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ نبی کریم جنت البقیع گئے، ویسے قبرستان کی زیارت کا کوئی وقت نہیں ہے، دن و رات کبھی بھی کر سکتے ہیں، لیکن قبرستان کی زیارت کا اچھا وقت رات کا وقت ہے، جیسا کہ امام بخاری بیان کرتے ہیں، امام مسلم نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم روزانہ رات کو قبرستان جاتے تھے، مگر آدھی رات ہونے کے بعد نہیں، بلکہ نبی کریم عشاء کے بعد جب اپنے گھر آتے تو آنے سے پہلے مصطفیٰ قبرستان جاتے، مرحومین کے لیے دعا کرتے، اس کے بعد واپس آتے۔ نبی کریم کا یہ عمل بتاتا ہے کہ اولاد کو اپنے ماں باپ کے قبروں کی زیارت روز کرنا چاہیے، روز کرنا چاہیے، ایسا نہیں کہ جمعہ جمعہ، بلکہ انہیں چاہیے کہ وہ روز زیارت کرے اپنے ماں باپ کے قبروں کی۔ اور زیارت قبر ایک ایسی نعمت ہے جس کے متعلق امام بخاری لکھتے ہیں کہ پہلے جائز نہیں تھی، یہ منع تھا، لیکن نبی کریم کے دل میں فکر پیدا ہوئی، شوق پیدا ہوا کہ اپنے ماں کے قبر کی زیارت کریں۔ نبی کریم اللہ سے کہتے ہیں کہ مولا مجھے اجازت دے کہ میں اپنے ماں کے قبر کی زیارت کروں، رب کہتا ہے کہ اجازت نہیں ہے۔ مصطفیٰ روتے تھے، یہاں تک کہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم کسی جہاد کے سفر میں تھے، قریب 1 لاکھ سے زائد صحابہ مصطفیٰ کے ساتھ تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے اس جنب غفیر کے ساتھ جب مدینہ منورہ واپس آ رہے تھے، ایسے میں اللہ نے اجازت دی مصطفیٰ کو کہ اپنے والدہ کے قبر کی زیارت کریں۔ نبی کریم 1 لاکھ صحابہ کے ساتھ اپنے والدہ کے آتے علیہ وسلم اپنے ماں کے قبر کے پاس ٹھہرے، اور نبی کریم اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے، فرماتے ہیں صحابی کے الفاظ آتے ہیں روایت میں کہ ہم نے اتنا مصطفیٰ کو روتا ہوا کبھی نہیں دیکھا۔ اپنے ماں کے قبر پر نبی کریم اتنا روئے، اور صاحب مشکات بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد مصطفیٰ نے کہا کہ زیارت قبر منع ہے، مگر جب اللہ نے مجھے میرے ماں کے قبر کی زیارت کی اجازت دی تو اللہ نے میری امت کے لیے بھی قبر کی زیارت کا دروازہ کھول دیا۔ زیارت قبر ایک ایسی نعمت ہے جسے مصطفیٰ مانگ کر دیا، اس لیے بہتر ہے کہ اولاد اپنے ماں باپ کے قبروں کی زیارت کثرت سے کرے، اور اچھا تو یہ ہے کہ ہر روز کرے، اچھا تو یہ ہے کہ ہر روز کرے، لیکن کم از کم جمعہ کے دن کرنے کی بڑی فضیلت آئی ہے، اور ان میں خاص کر شعبان کی 15ویں رات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب شعبان کی 15ویں رات آئی تو مصطفیٰ جو شروع رات میں جاتے تھے، اس حدیث شریفہ سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات کے گزر جانے کے بعد رحمت عالم قبرستان میں گئے، اور جا کر مصطفیٰ نے بتا دیا کہ زیارت قبر کا 15 شعبان کی رات کے کرنے میں ایک عجب ثواب اور عجب رحمتیں۔ اگر ایسی بات نہ ہوتی تو مصطفیٰ آدھی رات کے بعد نہ جاتے، لیکن حالات منتشر ہیں، لاک ڈاؤن کا پیریڈ ہے، ایسے میں حکومت کے طرف سے قریب کرفی کے جیسے حالات ہیں، جس کی وجہ سے قبرستان کی جو کمیٹیاں ہیں انہوں نے قبرستان پر تالے جڑ دیے ہیں۔ اب ایسے میں اگر کوئی آدمی زیارت قبر کے لیے جائے گا تو ویسے میں اول حکومت کی بندشوں کی وجہ سے وہ کر نہیں سکے گا، اور ویسے بھی کرونا وائرس ایک ایسی بیماری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول جو کہ بخاری شریف میں آیا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب ایسا کوئی وائرس آ جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں سے ملنا ملانا ختم کر دیں، اگر کہیں آ گیا ہے وائرس تو اس علاقے سے باہر نہ جائیں، اسی علاقے میں رہیں، اس واسطے کہ یہاں اگر بیماری آ گئی اور ہمیں بیماری ہے تو ہم اگر اپنے علاقے سے نکل کر باہر جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس بیماری کو لے کر جائیں گے، ایسے میں جہاں جائیں گے وہاں پر اس بیماری کو ہم عام کر دیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم اس بیماری کے جگہ پر ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم وہاں سے نہ نکلو، اگر تم باہر ہو تو اس بیماری کے جگہ پر نہ ہو۔ اور نبی کریم نے اس کے ذریعے یہ بھی بتا دیا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک آدمی کو بیماری آ گئی، اگر خدا نہ خواستہ، اس سے ملنے سے لوگ کتراتے ہیں، لوگ کراہت کرتے ہیں۔ اللہ کا فضل کہ اللہ نے ہمیں ایسا نبی عطا کیا جو اپنے قبر میں زندہ، جس کی شریعت تمام عالم میں زندہ،
جس کا قانون ایسا بے مثل و بے مثال ہے کہ آج اگر کوئی پڑھے گا اسے معلوم ہوگا کہ شاید آج ہی مصطفیٰ آئے ہوں گے. کرونا وائرس آج آیا ہے، مگر اس کے بچنے کی ترتیبیں مصطفیٰ نے 1400 سال پہلے مدینہ منورہ جیسے چھوٹے سے شہر میں مصطفیٰ نے کرونا وائرس جیسے بیماریوں کے خلاف میں جد و جہد کو بیان کر دیا. بخاری مسلم جیسی کتابوں میں مصطفیٰ کہتے ہیں اگر کبھی ایسی بیماریاں آ جائے تو وہاں سے نہ جانا، وہاں سے نہ بھاگنا. اور نبی اکرم کہتے ہیں کہ اگر باہر ہو تو وہاں نہ جانا. پوچھا گیا مصطفیٰ بیماری کیا ایک سے دوسرے کو آتی ہے؟ مصطفیٰ کہتے ہیں کہ نہیں آتی. ایک سے دوسرے کو بیماری خود سے نہیں آتی مگر اللہ کے حکم سے آتی ہے، اللہ کے حکم سے آتی ہے. یہ عقیدے کا بڑا مسئلہ ہے اور عام بات ہے. ہم پانی پیتے ہیں مگر پانی کو پیاس بجھانے کا ذریعہ سمجھتے ہیں، پیاس بجھانے والا نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں کہ پیاس بجھانے والا اللہ ہے اور پانی ذریعہ ہے. یہ بیماری بھی ایسی ہے، یہ ذریعہ ہے ایک سے دوسرے کو آنے کا مگر یہ آتی نہیں ہے یہاں تک کہ رب کا حکم نہ آ جائے. اللہ کے حکم کے ساتھ ہوتا ہے. بہت ساری دفعہ ہوتا ہے آدمی کھانا کھاتا ہے پیٹ نہیں بھرتا، آدمی پانی پیتا ہے پیاس نہیں بجھتی. اس واسطے نہیں بجھتی کہ ہم ذریعہ لیے لیکن حکم رب نہیں آیا. بہت دفعہ ہوتا ہے آدمی دوا کھاتا ہے شفا نہیں ملتی. دوا ذریعہ ہے مگر دوا فائدہ اللہ کے حکم سے دیتی ہے. یہ بیماری بھی ایسی ہے، یہ بیماری ذریعہ ہے کہ ایک سے دوسرے کو آتی ہے مگر یہ نقصان نہیں دیتی یہاں تک کہ اللہ کا حکم نہ آ جائے. اللہ کا حکم آتا ہے تو وہ دوسرے کو بھی بیمار کر دیتی ہے. مصطفیٰ عقیدے کا مسئلہ بتاتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ مومن کو یہ سمجھا دیتے ہیں اگر ایک کو بیماری آ گئی تو نفرت نہ کرنا. اگر کسی کو بیماری آ گئی تو نفرت نہ کرنا، اس واسطے کہ شرابی کو بیماری شراب پینے سے آئی مگر یہ بیماری تو خود سے آ گئی، اس میں نفرت کیسے؟ یہ آج بیمار کر ہم بیمار. اگر اللہ چاہے گا تو کبھی بھی کسی کو بیمار کر سکتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تعلیمات میں بتاتے ہیں اگر کسی کو آ گئی تو اس سے نفرت نہ کرنا بلکہ اس کی خدمت میں رہنا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حنفیوں کے بڑے عالم، صحابہ میں بڑے فقی، امام اعظم ابو حنیفہ کے شیوخ میں جن کا شمار ہوتا ہے، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات مبارک ایسے ہی بیماری میں ہوئی. ان کے 2 بیویوں کا انتقال ہو گیا مگر باوجود اس کے وہ ان کی خدمت میں رہے، وہ وہاں سے باہر نہیں نکلے. اور یہاں تک کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ نے کہا جو ایسی بیماری میں مر جاتا ہے مسلمان تو اللہ اسے شہید اٹھاتا ہے. ایک روایت میں تو مصطفیٰ کہتے ہیں ایک دن مجھ سے میرے رب نے کہا کہ میری امت میں شہید کم ہے. میں نے میرے رب سے کہا کہ مولا میری امت میں شہید زیادہ کر دے. تو پروردگار نے کہا میں آپ کی امت میں ایسی ایسی بیماریاں لاؤں گا کہ جو آدمی صبر کر کر وہاں سے نہیں بھاگے گا، صبر کرے گا اسی علاقے میں رہے گا وہاں سے نہیں بھاگے گا، وہ اللہ کے لیے صبر کر کر صحیح عقیدے کے ساتھ اگر وہاں رکا رہ گیا. مصطفیٰ کہتے ہیں کہ میرے رب نے مجھ سے کہا کہ جو مر جائے گا اس میں وہ شہید اٹھایا جائے گا. فرماتے ہیں کہ اس بیماری میں اگر کوئی آدمی مبتلا ہو گیا ہے اول اپنے عقیدے کو درست کر لیں کہ اللہ کی مرضی کے بغیر وہ ہم پر اثر نہیں کرتی. اور یہی بتانے کے لیے نبی کریم ایک ایسا آدمی جسے انگلیوں کے جھڑنے کی بیماری تھی، مجذوم تھا، اس کے ساتھ مصطفیٰ ایک پلیٹ میں کھاتے ہیں اور قیامت تک کے لوگوں سے کہہ دیتے ہیں بیمار سے نفرت نہ کرنا، بیمار کی خدمت کرنا. بیمار سے نفرت نہ کرنا، بیمار کی خدمت کرنا. اگر کہیں بیمار ایسا مر گیا ہے اسے غسل بھی دینا، اسے کفن بھی دینا، اسے عزت سے دفن بھی کرنا. 1400 سال پہلے مصطفیٰ یہ قانون بناتے ہیں جو انسانوں کا بنایا قانون آج بھی اس قانون کے سامنے شرمندہ نظر آتا ہے. چین کی داستان لوگوں کے سامنے ہے، جو آدمی مر جاتا تھا اسے مشین میں جلا دیا جاتا تھا اس ڈر کے مارے کہ کہیں مجھے یہ بیماری نہ آ جائے. 1000 کوششوں کے باوجود ہزاروں مر گئے. امریکہ جیسے ملک میں جو ساری دنیا پر خواب دیکھ رہا ہے حکومت کا، اس ملک میں یہ بیماری مہاماری کی صورت اختیار کر گئی ہے بلا کسی توسیع و تمثیل کے. ایسے حالات میں بالخصوص ہمارا زیارت قبور کو اختیار کرنا
ہمیں احساس دلائے گا کہ ہم بھی مرنے والے ہیں، ہم بھی مرنے والے ہیں. آج وہ قبروں میں ہیں، کل ہم ہوں گے، اور مرنا ایک حقیقت ہے. ہزار بھاگو، انسان موت سے کبھی نہیں بھاگ سکتا. یہ حقیقت اسے معلوم ہو جائے گی قبرستان جائے گا. اس دن اسے معلوم ہو جائے گا. اگر قبرستان جائے گا اسے یہ بات بھی سمجھ میں آ جائے گی، بیماری تو بہانے کا نام ہے، اصل میں تو اللہ کی مرضی پوری ہوتی ہے. کوئی بیماری سے مرتا ہے، کوئی بڑھاپے سے مرتا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ سے مر جاتا ہے، کوئی ہچکی سے مر جاتا ہے. بیماری تو بہانہ ہے. آدمی اگر بیماری سے بھاگے گا تو کیا نہیں مرے گا؟ قبرستان جا کر احساس ہوگا کہ اگر آج ہم زیارت قبور کریں گے تو یہ احساس بھی ہمیں بیدار ہو جائے گا کہ یقیناً ایک مریض کی خدمت ہم پر لازم ہے. اور ساتھ ہی ساتھ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مہینے سے زیادہ لاک ڈاؤن کا اب اندیشہ ہے، اب قریب ہے کہ جن لوگوں کے پاس جمع ہے، مگر جو آٹو ڈرائیور ہیں، جو ٹیکسی ڈرائیور ہیں، ان لوگوں کے پاس تو کھانے کا سامان ختم ہو رہا ہے. کرانے کی دکانیں ختم ہو رہی ہے، گرانا بیچا جا رہا ہے، ہر طرف سامان کی قلت نظر آ رہی ہے. حکومت کا بیان ہے مگر حکومت کا کام کچھ نظر نہیں آتا. حکومت کی بیان بازیاں ہیں مگر حکومت کا کام کچھ نظر نہیں آتا. حکومت کہتی ہے 1500 روپئے ملیں گے، 15 دن گزر گئے، 1500 روپئے تو کہیں نظر نہیں آئے. کبھی لوگوں کو جھانسا دیتی ہے حکومت کہ راشن لیں گے تو اس کے ساتھ مل جائیں گے. لوگ 6 بجے سے ٹھہرے ہیں صبح، شاید اب دے گا 1500 روپئے. کبھی حکومت کیا کہتی ہے کہ گیس سلنڈر فری میں آ جائے گا، آتا نہیں ہے. ہاں، یہ جھوٹ کہنے والی، دھوکہ دینے والی حکومت ہے. یہ اللہ جھوٹ نہیں کہتا، نہ دھوکہ دیتا ہے. وہ جب اپنے دربار پر بلاتا ہے تو جھولیاں بھرتا ہے. آج وقت ہے کہ غریب، بے کس، مجبور اگر اللہ ہمیں دیا ہے اس کی مدد کرنا چاہیے. اس کے لیے اپنے دسترخوان کو وسیع کرنا چاہیے. ان کے لیے کھانے پینے کے سامان کا انتظام کرنا چاہیے. اور اس میں یہ دیکھنا نہیں چاہیے کہ کون مسلمان ہے اور کون غیر مسلم ہے. اس بات کو سمجھ لو کہ اس زمین پر ایک واحد مذہب ایسا مذہب اسلام ہے جو کہتا ہے کہ مجبور کی مدد کر، اس کا مذہب نہ پوچھ. یہ واحد مذہب ہے اسلام. بخاری میں تو یہاں تک روایت آتی ہے کہ اللہ عز و جل کل محشر کے دن پوچھے گا بندے کو بلا کر، میں لنگا تھا تو کپڑے کیوں نہیں پلایا؟ اللہ پوچھے گا بندے سے، میں بھوکا تھا تو مجھے کھلایا کیوں نہیں؟ اللہ پوچھے گا بندے سے، میں بیمار تھا تو مجھے دیکھنے نہیں آیا؟ بندہ کہے گا کہ مولا تو خدا ہے، تو بیمار کیسے ہوگا؟ مولا تو خدا ہے، جسم و جسمانیت سے پاک ہے، تو برہنہ کیسے ہوگا؟ بندہ پوچھے گا مولا تو خدا داتا کائنات کا، تو بھوکا کیسے ہوگا؟ پروردگار کہے گا تجھے معلوم ہے کہ تجھے معلوم تھا کہ ایک آدمی بھوکا ہے مگر تو اسے کھلایا نہیں. تجھے معلوم تھا کہ ایک آدمی ہے بے لباس، تو نے اسے پہنایا نہیں. تجھے معلوم ہے کہ ایک آدمی بیمار تھا مگر اس کی عادت کو گیا نہیں. پروردگار اس دن بندے سے کہے گا اگر تو اس کے پاس جاتا تو مجھے وہی ملتا، تو مجھے وہی پا لیتا. اور رب نے اس روایت میں یہ نہیں کہا تو وہ مسلمان ہوگا تو میں ملوں گا. رب نے کہا کہ بیمار کے پاس میں ہوں، اس کے مذہب کا کوئی دخل نہیں. مجبور کے پاس میں ہوں، ضرورت مند کے پاس میں ہوں. اگر تو وہاں جائے گا تو وہاں رب تجھے ملے گا. کافر، مسلم، مسلم غیر مسلم یہ بھی نہ دیکھو. جہاں مجبور مل جائے اس کی دستگیری کرو، اس کی مدد کرو. یہ دین رحمت للعالمین نبی کا ہے. یہ سمجھ لو کہ یہ دین رحمت للعالمین نبی کا ہے. یہ دین اس نبی کا ہے جس کے متعلق مصطفیٰ نے کہا یہ پوری عالم کی رحمت ہے. یہ ہم ان کے امتی ہیں. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم پوری عالم کے لیے رحمت بنیں. ہمارا کام ہے کہ ہم جماعتوں میں نہ بڑھ جائیں. اگر آج ایک جماعت کے پردے میں پورے مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے، آج ہماری ذمہ داری ہے کہ ان مظلوموں کی تائید میں ہم آواز اٹھائیں. یہ نہ دیکھیں کہ وہ فلاں جماعت کے ہیں، یہ دیکھیں کہ وہ مسلمان ہونے کی وجہ سے ستائے جا رہے ہیں، ان کے تشخص کی وجہ سے وہ ستائے جا رہے ہیں، بے وجہ کے انہیں ظلم کا شکار کیا جا رہا ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے لیے کھڑے ہو جائیں. یقیناً یہ آج کی ہماری ذمہ داریاں ہیں. کچھ باتیں جو میری ذہن میں تھی اختصار کے ساتھ میں سنا چکا. بالخصوص پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنیت الطالبین میں تو یہاں تک کہتے ہیں کہ آج کی رات عید کی رات ہے. فرشتوں کو اللہ نے 2 عیدیں دی ہیں، ایک شب برات اور ایک شب قدر. یہ فرشتوں کے عید کی راتیں ہیں.
آج کی رات زیادہ ذکر و اذکار میں توبہ میں گزاری ہے. چند باتیں جو میرے ذہن میں تھی میں کہہ چکا. بس دعا کلمات سے بات کو ختم کرتے ہیں. زیادہ وقت لے لیا معافی کے ساتھ. دعا کلمات سے بات کو ختم کرتے ہیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد افضل صلواتك وعدد معلوماتك وعلى اله واصحابه اجمعین. یا الہ العالمین فضل فرما مولا, احسان فرما مالک. مالک 15 شعبان کی رات ہے مولا. تیرے حبیب نے کہا کہ تو نچلے آسمان پر آیا ہے مالک. ہمارا ایمان ہے کہ تو نچلے آسمان کی طرف ہے مولا. مالک تو ہماری آوازوں کو سن رہا ہے مالک. تو ہماری جھولیاں بھرنے کو آیا ہے مولا. مالک تو احسان کرنے والا ہے, تو معاف کرنے والا ہے, تو دستگیری کرنے والا ہے, تو عطا نوازشات کرنے والا ہے. مالک احسان فضل کر مولا. ہم گنہگار ہیں مالک, ہم مجبور ہیں مولا, ہم محتاج ہیں مولا, ہم حاجت مند ہیں مولا. تو حاجت روا ہے مالک. مالک ایک امیر آج غریب کو دے رہا ہے مولا. تو امیروں کو امیر بنانے والا ہے مولا. تو داتا ہے کائنات کا مولا. ہر ایک کو تیرا بندہ نواز رہا ہے مولا. تو بندوں کا پروردگار ہے مالک. مالک تیرے در پر ہم فقیر بنے کھڑے ہیں مولا. ہماری جھولیاں پھیلی ہیں مالک. مالک تجھ سے ہم مغفرت مانگتے ہیں مولا. ہمارے گناہوں کو معاف کر مولا. مالک فضل کر ہمارے گناہوں کو معاف کر مولا. مالک ہمارے گناہوں کو تو چھپا رہا ہے مالک. ہمارے کمیوں کو تو چھپا رہا ہے مولا. دنیا ہمارے کمیوں سے غافل ہے مالک. بس تیرے چھپانے سے انہیں معلوم نہیں ہے مولا. مالک جیسے ہمارے گناہوں کو چھپا دیا مولا, ویسے ہی ہمارے گناہوں کو معاف بھی کر دے مولا. مالک ہم سے ناراض نہ ہو جا مالک. اتنا ناراض نہ ہو جا مولا کہ مسجد غیروں کی عبادت گاہ بن جائے مولا. اتنا ناراض نہ ہو جا مولا. اتنا ناراض نہ ہو جا مولا کہ کافر ظالم طاغوتی طاقتیں ہمیں کچیلنے لگے مولا, اور وہ آواز دے کر کہنے لگے کہ مسلمانوں کا کوئی مددگار نہیں مولا. انہیں اتنا ہمت والا نہ کر دے مولا. ہمیں اتنا بزدل نہ بنا دے مولا. ہمیں بے سہارا نہ کر دے مولا. تو ہی ہمارا سہارا ہے مالک. تیرے طرف ہم رجوع ہیں مولا. بس اتنی رات تک مالک, یہ تمام کا تمام تماشا بس اس واسطے ہے مالک کہ کسی طرح سے تجھے راضی کر لے مولا. مالک فضل کر مولا. ہمارے اس دکھاوے کو قبول کر مالک. ہمارے گناہوں کی مغفرت کا سامان کر دے مولا. ہمارے گناہوں کی مغفرت کا سامان کر دے مولا. یہ نوازنے والے رب تو آیا ہے مولا. ہمیں نوازے بغیر نہ جا مالک. احسان فضل کر مولا. ہماری مغفرت کر دے مولا. مولا ہمیں بھی نمازی بنا مولا. ہمیں بھی متقی بنا مولا. ہمیں بھی رونے والا بنا مولا. ہمیں بھی تیرے دربار میں مانگنے والا بنا مولا. ہم سے بھی تیرے دین کا کام لے مولا. مالک گنہگار خطا کار سیاہ کار مولا, مگر تیرے سامنے ہے مولا. مٹی سے آدمی کھڑا بناتا ہے مولا. تو بندے کو کیا کچھ نہ بنا دے مولا. تو چاہے تو مولا کہ گنہگار کو نیک بنا دے مالک. مالک احسان فضل کر کے ہم گنہگاروں کو نیک بنا دے مولا. ہم گنہگاروں کو نیک بنا دے مولا. احسان فضل کر مالک. نوازش کو آیا ہے مولا, نواز دے مالک. ہمارے گھروں کو ذکر و عبادت سے معمور کر دے مولا. ہم گنہگاروں کی مغفرت کا سامان کر دے مولا. مسلمانوں کو اتحاد محبت عطا کر مولا. احسان فضل کر مالک. منتشر نہ کر مولا. جماعتوں گروہ بندیوں میں ہمیں نہ پڑنے دے مولا. ہمیں اتحاد کی دولت سے سرفراز فرما مولا. ہماری مسجدوں کو آباد فرما مولا. مالک اس بیماری کا بہانہ ہے مولا. مسجدیں ویران ہیں مالک. احسان فضل کر مولا. ہمیں جاہل زوما سے بچا مولا. جاہل قائدین سے بچا مولا. جاہل قائدین سے بچا مولا. ہماری مسجدوں کو آباد کر مولا. ہماری عبادت گاہوں کو آباد کر مولا. حرم مدینہ کو آباد کر پہلے سے زیادہ مولا. حرم کعبہ کو پہلے سے زیادہ آباد کر مولا. رمضان کے ایام ہے مولا. حرم کعبہ حرم مدینہ میں مسلمانوں کی شرکتوں کی اجازتیں عطا کر مولا. مالک فضل کر. رمضان قریب ہے مولا. ہر مسجد کو مولا روزے داروں سے معمور کر دے مولا. فضل احسان کر مولا. رمضان قریب ہے مولا. تراویحوں کی توفیقیں عطا کر مولا. ہر مسجد میں تراویحوں کی تعداد میں اضافہ کر مولا. مالک احسان فضل کر. مالک ہم حاجت مند ہے مولا. ہماری حاجتیں تیرے سامنے ہے مولا. جو بیمار ہے صحت عطا کر مولا. مالک کرونا جو بیماری ہے مالک, اس میں بالخصوص جو مبتلا ہے مالک, اس سے نجات عطا کر مولا. مالک مسلمان ہو کے کافر مولا, مسلمان ہو کے غیر مسلم مولا, ہر کسی کو تو ہی شفا دیتا ہے مولا. جو بیمار ہے مولا اسے شفا عطا کر مالک. مالک جو بیمار ہے مولا اسے شفا عطا کر مولا. مالک مسلم ہو کے غیر مسلم مولا, ہر کسی کو شفا عطا کر مولا, سوائے ان لوگوں کے مالک, سوائے ان لوگوں کے مولا جو ہماری مسجدوں کو مندروں میں بدلنا چاہتے ہیں مالک.
سوائے ان لوگوں کے مولا جو ہمارے قانون میں مداخلت کرتے ہیں مولا، سوائے ان لوگوں کے مولا جو 370 ہٹا کر مالک کشمیر کے مسلمانوں پر ظلم بربریت کے انگارے برسائے مالک، سوائے ان لوگوں کے مولا مالک، ان لوگوں کے سوائے مولا جو مسلمانوں کو NPR NRC کے قانون کے ساتھ شرمندہ کرنا چاہتے ہیں مولا، سوائے ان لوگوں کے مولا ہر کسی کو شفا دے مالک۔ مالک تجھ سے مانگنے میں ہمیں کیا شرم، تو ہمارا خدا، تجھے سجدہ کرتے ہیں، تیرے طرف بھروسہ کرتے ہیں، تیرے سوا کس سے مانگے مولا، تجھ سے برملا مانگتے ہیں مالک، ہر اس دشمن کو مولا اس بیماری سے موت دے مالک۔ مالک جو دشمن ہے تیرے دین کا، جو دشمن ہے تیرے حبیب کا، جو دشمن ہے دین مصطفیٰ کا، جو دشمن ہے تیرا، جو دشمن ہے مسلمانوں کا مولا، اسے غارت کر مالک، اسے شرمندگی والی موت عطا کر مولا، ہمارے دلوں کو سکون عطا کر مولا۔ مالک تو آیا ہے مولا، تو دینے کو آیا ہے مالک، ہمیں امید ہے، یقین ہے تو نوازتا ہے، تیرے حبیب کا اتارا بنا ہمیں خوشیاں عطا کر مولا، حبیب کا اتارا بنا ہمیں خوشیاں عطا کر مولا، وہ ظالم طاغوتی طاقتوں کو نیست و نابود کر دے مولا، اس ظالم طاغوتی سامراجیت کو نیست و نابود کر دے مولا۔ مالک وہ تمام کے تمام قائدین مولا جو اس امت کو کمزور کر رہے ہیں مولا، ان ذلیل قائدین کو رسوا کر مولا، ہمیں قابل قائدین عطا کر مولا، ہمارے وہ علماء مولا جو اس امت کی رہبری کے بجائے مولا اس امت کو ذلت کے طرف ڈال رہے ہیں مولا، ان علماء کی ذلت سے ہمیں نجات عطا کر مولا، ان علماء کی امامت سے ہمیں نجات عطا کر مولا۔ مالک قالب و قابل علماء ہمیں عطا کر مولا، قابل ائمہ ہمیں عطا کر مولا۔ مالک احسان فضل کر مالک، رات برکتوں والی ہے مولا، ہمارے جھولیوں کو مرادوں سے بھر دے مولا، ہمارے گھروں میں اگر بیماری ہے تو مولا شفا سے بدل دے مولا، ہمارے گھروں میں اگر پریشانی ہے مولا تو خوشیوں سے بدل دے مولا، ہماری اولاد کو سکون دے مولا، ہمارے بھائی بہنوں کو سکون دے مولا، ہمارے گھروں میں شادمانیاں دے مولا، خوشیاں دے مالک، صحت و عافیتیں عطا کر مولا، جو کوئی مصیبت ہے مالک ہر مصیبت کو دفع کر مولا۔ مالک فضل کر، جو بیمار ہے صحت عطا کر، جو پریشان حال ہے اس کی پریشانی کو دفع کر، جو بے روزگار ہے اسے رزق حلال عطا کر، جس کے رزق میں تنگی ہے اسے کشادگی عطا کر، جو آفت قرض میں ہے مالک قرض کے ادا ہونے کے اسباب کو مہیا کر، مالک جو بے روزگار ہے اسے رزق حلال عطا کر، مالک ہماری اولاد جو تحصیل علم میں ہے مالک کامیابیاں عطا کر مولا، جو اولاد ہماری تلاش روزگار میں ہے مالک عزت دارانہ حلال روزگار کثیر عطا کر مالک۔ مالک فضل احسان فرما مولا، جن کے زندگیاں زواجی رشتوں میں جڑ چکی ہے مولا ان کے مابین محبت عطا فرما مولا۔ مالک جو اولاد صالح کے طرف گار ہے مالک اولاد صالح کی دولت سے مالا مال فرما۔ مالک بالخصوص مغفرتوں والی رات ہے مولا، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، بالخصوص مالک ہمارے والدین میں جن کا انتقال ہو گیا ہے مولا، ہمارے دادا دادی، ہمارے نانا نانی، ہمارے آبا و اجداد مولا، ہمارے بھائی بہن مالک، ہمارے جتنے رشتہ داروں کا انتقال ہوا ہے مولا سب کی مغفرت فرما مولا، بالخصوص ہمارے مرحوم والدین کی مغفرت فرما مولا، ان کے قبروں کو اپنے نور سے روشن فرما مولا، ضیق قبر ظلمات قبر فتنے قبر سے نجات عطا کر مولا، تا حد نظر ان کے قبروں کو وسیع فرما مولا۔ 15 شعبان کی رات ہے مولا، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما مولا۔ مالک احسان فضل کر ہماری مجلس کو قبول کر مالک، جو کوئی اس مجلس کے شرکت، جو کوئی اس مجلس میں شریک ہوا ہے مالک اس کی دنیا و آخرت کو شادمانی سے آباد کر، ہم تمام کی مغفرت فرما، ہماری چھوٹی موٹی مجلس کو قبول فرما۔ مالک احسان فضل کر مالک ہمارے دعاؤں کو تیرے حبیب پاک کے صدقے میں قبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد افضل صلواتک وعدد معلوماتک وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وعلی اہل بیتہ وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔